حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستو، جامعہ فاروقیہ کے جلسہ تقسیم اسناد کے عنوان سے ہم اور آپ جمع ہیں۔ پھر وہی رات کا 1 بج چکا، جلسے کا شباب لوٹ کر چلے گئے۔ میرے بزرگ اور دوست، جب جلسے کا بڑھاپا شروع ہوا تو حسب معمول میری باری آ گئی۔ کل اس وقت میں جہلم تھا، اگر اللہ نے چاہا تو کل اس وقت جو آنے والی کل ہے شیخ پورا ہوں گا، اگر آزاد رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ آج کی ملاقات میں آپ سے جو میں نے گفتگو کرنی تھی وہ کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن یہاں کے موسمی حالات دیکھ کر اور موسم کے تیور جلالی دیکھ کر میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن پاک کا ایک انقلابی ورق آپ کے سامنے پھر پیش کر دوں، بند مقرر ہی صحیح۔ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باغ خاں یہ قصہ پاری نہ رہا۔ اب کوئی نقل و حرکت کی اجازت نہیں۔ اہل نظر کے لیے رب العزت کا ارشاد ہے کہ اندھیرے چھا رہے ہیں چراغ جلاؤ، روشنی پھیلاؤ۔ باطل تمہاری حمیت کو للکار رہا ہے، میدان جہاد میں یوں آؤ کہ جیسے تمہاری مردانگی کا حق ہے، لیکن خدا بندہ کیا کریں، حالات سازگار نہیں۔ کوئی حامی نہیں، بے سر و سامانی ہے، ایک لحاظ سے تنہائی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا تمہیں اپنی نسبت یاد نہیں، تم کس باپ کے بیٹے ہو؟ تم اس عظیم باپ کے بیٹے ہو کہ جس نے خزاؤں میں پھول کھلائے، جس نے تنہا وہ کام کیا کہ پوری امت بھی نہ کر سکے۔ میں نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے، یہ میرا کرم ہے تم پر، ورنہ چاہتا تو تمہیں بھی بے ضمیر بنا دیتا۔ ہائے مجھے کہنے دیجئے، خدا کی قسم ضمیر سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، ضمیر سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں دنیا میں۔ بے ضمیر دولت کے
دولت پر یوں بیٹھا ہوتا ہے جیسے انگاروں پہ بیٹھا، لیکن بعض امیر کے فقر و استغنا کی کیا بات کرتے ہو، روح الامین بھی اس کی عظمت پہ رشک کرتا ہے۔ اور اگر مجھے اجازت دیں حال نظر تو کچھ اور بھی کہہ دوں کہ بے ضمیر کو کس نے انسان کہا؟ انسان تو ہے ہی وہی کہ جو با ضمیر ہے، بے ضمیر تو جانور ہے، جانور ہے۔ عزیز دوستو، حالات ناسازگار ہیں، باپ بھی بگڑا ہوا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ جبین آوارگیوں کا شکار ہے۔ انسانی جبین کے ساتھ وقت کے فنکار گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں۔ کچھ مقدس نشان بنائے گئے ہیں، وہاں جبینیں جھک رہی ہیں۔ خلیل نے جہاد کا علم اونچا کیا، سب سے پہلے باپ کو خطاب کیا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، یا ابتی، قرآن کہتا ہے نا انذر عشیرتک الاقربین، اصلاح کا پروگرام پہلے اپنے گھر سے شروع کیجئے۔ خلیل کا بھی پہلا مخاطب باپ ہے، جو بہت بڑا مجاور تھا، اپنے زمانے کا بہت بڑا مجاور، شبیہیں بنایا کرتا تھا۔ کیا شبیہیں بنایا کرتا، تماثیل، اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ قوم شبیہیں بنائے پھرتی تھی، رنگ برنگی کپڑے لگاتے تھے ان پر، چمکتے ہوئے کاغذ چپکاتے تھے، انہیں پرکشش بناتے تھے، ڈیکوریٹ کرتے تھے، اور پھر بین الاقوامی یتیم انہیں کندھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے، پھر نذرانے آتے تھے، مال جمع ہوتا تھا، سال بھر چونچلے ہوتے تھے۔ بعد امیر خلیل نے مجاور باپ سے کہا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیا ہو گیا تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے ضمیر پہ موت واقع ہو گئی، ان کے سامنے سر جھکاتے ہو جو تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، تمہاری بدحالی دیکھ بھی نہیں سکتے، تمہیں کام بھی نہیں آ سکتے، اور سنگ دلوں جنہیں ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کے آگے سر جھکاتے ہو، حالانکہ فطرت پکار کے کہہ رہی ہے جو ہاتھوں سے بنایا جائے وہ مسجود نہیں ہوتا، جو مسجود ہے وہ بنایا نہیں جاتا۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ من گھڑت افسانوں پر، قصے کہانیوں پر گزارا کرنے والے جاہلوں، میری بات سنو، میں آفاقی علم کی روشنی لایا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں یکجائی بنا کر منزل تک پہنچا دوں۔
مجاور باپ بگڑتا ہے. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. ابراہیم تو ہمارے بزرگوں کو برا کہتا ہے؟ ہاں. تو ہمارے آستانوں کی نفی کرتا ہے. تجھے پتہ نہیں ہے کتنی طاقت والے ہیں، کتنے اختیار والے ہیں. توبہ توبہ، بگڑ جائیں تو تباہ کر کے رکھ دیں. خلیل نے فرمایا ان کو تو چادریں بھی تم خود پہناتے ہو، ان کے آگے مٹھائی بھی تم خود ڈالتے ہو. ہاں، بزنس اسٹارٹ یوں ہوتا تھا کہ صبح سویرے تھوڑی سی مٹھائی وہ خود ڈال دیتے تھے، پھر سارا دن آمد جاری رہتی تھی، شام تک ڈھیر لگ جاتا تھا، ساری اٹھا کے حلوائی کی دکان پہ لے جاتے تھے، روپے کھڑے کر لیتے تھے، کل پھر بیچنا. یہی خلیل نے فرمایا چادریں بھی خود پہناتے ہو، مٹھائیاں بھی ان کے آگے خود ڈالتے ہو. جہالت کے مارے ہوئے بد نصیبوں، بھلا یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ اچھی بات، اگر تمہیں میری تبلیغ سمجھ میں نہیں آتی تو اب سنو. تاللہ لأکیدن اصنامکم، مجھے اس کی جلالت کی قسم، مجھے اپنے معبود کی جلالت کی قسم، میں تمہارے خود ساختہ آستانوں کے نقوش مٹاؤں گا، طبیعت ٹھیک کروں گا ان کی. یہ تمہارے نام نہاد معبود نمٹوں گا ان سے. قوم نے کہا ہماری موجودگی میں آپ نمٹیں گے کیسے؟ ذرا ہاتھ تو لگائیے، ہم جو حفاظت کرنے والے ہیں اپنی خداؤں کی. سنا آپ نے کراچی کے دوستوں، خداؤں کی حفاظت قوم کر رہی تھی. خلیل نے فرمایا بعد ان تولوا مدبرین، میلے پر جاؤ گے نا، یہ تنہا رہ جائیں گے، پھر یہ ہوں گے اور میں ہوں گا، پھر ہم ایک دوسرے سے نمٹیں گے. قرآن کہتا ہے پوری قوم میلے پر چلی گئی، نمرود سمیت میلے پر، اور یہ نام نہاد مشکل کشا اکیلے ہو گئے. خلیل کلہاڑا لے کے آیا. کیا لے کے آئے؟ تسبیح نہیں، کلہاڑا. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ سارا کام تسبیح سے ہو جاتا ہے. ضرور پڑھا کیجئے تسبیح، انکار نہیں کرتا ہوں، بہت بڑی سعادت ہے اللہ جسے توفیق دے. اس کے ذکر سے، اس کے فکر سے قلب کو مصفا کیا کیجئے. لیکن آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. عصا کے بغیر ضرب کلیمی تسبیح سے تو نہیں لگتی نا بابو. ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کے آتے ہیں بت خانہ میں، دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کمپنی سجی ہوئی ہے، اجلاس ہو رہا. چھوٹے ادھر ادھر بیٹھے ہیں، بڑا درمیان میں صدر محفل بنا بیٹھا. سامنے مٹھائیاں رکھی ہیں قوم کی ڈالی ہوئی. خلیل نے فرمایا الا تأکلون، ظالموں یہ قوم نے تمہارے آگے ڈالی ہیں مٹھائیاں، کھاتے کیوں نہیں؟ تن تھا اللہ کے پیغمبر کا ان کی بے زبانی اور ناتوانی پر.
قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو زبان سے کہتے رہے اب ہاتھوں سے شروع کیا، ڈائریکٹ ایکشن، ایک ایک کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ٹھکانے لگاتے چلے گئے، سر اڑا دیا، بازو کاٹے، ناک کاٹی، آنکھیں پھوڑی، کمر توڑی، فجعلہم جزازا، ریزہ ریزہ کر دیا، سب کا بھرکس نکال دیا، الا کبیرا، لیکن بڑے صاحب کو کچھ نہیں کہا۔ وہ جو بیچ میں صدر محفل تھا نہیں، خدا بندہ، اس کو کیوں کچھ نہیں کہا تیرے پیغمبر نے؟ قرآن نے بتایا لعلہم الیہ یرجعون، بڑے کو اس لیے کچھ نہیں کہا کہ چھوٹوں کی تباہی کی کوئی عینی گواہی تو دینے والا رہے، قوم واپس آ کے اپنے چھوٹوں کی تباہی کا حال بڑے سے پوچھے کہ حضرت صاحب آپ کی موجودگی میں یہ کارروائی کون ڈال گیا؟ حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی کے تقاضے قرآن پاک نے عملاً منظر پیش کیا ہے آپ کے سامنے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ کا عملاً منظر پیش کیا قرآن پاک نے کہ تنہا ہونے کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کارروائی ڈالی ہے، صفایا کر دیا سب کا، اور پھر دروازہ بند کر کے تشریف لے جاتے ہیں۔ نمرود اپنی قوم سمیت واپس آیا، قوم سے کہنے لگا سب سے پہلے میں اندر جاؤں گا تاکہ اپنے خداؤں پر نئی چادریں ڈال کر ان کا شکریہ ادا کر سکوں جن کی دعاؤں سے ہمارا میلہ کامیاب ہوا۔ ڈیوٹی یہی تھی ان کی کہ وہ دعائیں کریں کہ ان کے چوچلے کامیاب ہوں، لیکن جو ہی دروازہ کھولا منظر بڑا حوصلہ شکن پایا، سینہ کو بھی کرتے ہوئے چیخا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ کس نے ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا؟ توبہ، کتنا سنگ دل تھا، خداؤں کی ناک کاٹتے ہوئے رحم تک نہیں آیا، رحم تک نہیں آیا اسے۔ لیکن خدا وہ کیسے ہیں کہ جو اپنی ناک بھی نہیں بچا سکتے؟ باہر قوم سے کچھ لوگوں نے رونے کی آواز سنی تو بتایا سمعنا فتى يذكرهم، ہم نے کل ایک جوان سے سنا تھا وہ ذکر کر رہا تھا تم میلے پر جاؤ تو صحیح میں ان سے نمٹوں گا۔ نمرود نے کہا اس کا نام بتا دو نا، کون ہے وہ؟ بتانے والوں نے بتایا یقال له ابراہیم، یہی ابراہیم ہے، اور کون؟ کہنے لگا مجھے پہلے شبہ تھا، مجھے پہلے شبہ تھا کہ یہ کارکردگی اسی کی ہے۔ فرد غضب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، ابھی لاؤ سے اور پوری قوم کے سامنے لایا جائے، میں ایسی سزا دوں کہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی عبرت بن جائے۔ یہ کوئی معمولی ہستیاں تھیں؟ خداؤں کا صفایا کر دیا اس نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے اس انداز میں آتے ہیں کہ گرفتار ہیں۔ کراچی کے دوستوں میں کہا کرتا ہوں مرد حق آگاہ جب باطل کے سامنے گرفتار ہو کے آتا ہے تو اس کے حسن و جمال کی تفصیل بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔
میں کہا کرتا ہوں عروسی خلوت میں بیٹھی ہوئی دلہن بھی اپنے خامن کی نظر میں شاید اتنی حسین نہ ہو جتنا مرد حق آگاہ جب ہتکڑیاں پہن کر آتا ہے تو اپنے خالق کی نظر میں حسین بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے دل گردہ چاہیے. نذرانوں پہ پلنے والی جنس وہ تو ہتکڑیوں کا آواز سنے تو بیلنس بگڑ جائے بیچاروں کا. ناز پرورد تنوم نہ برد راہ بیش، ناز پرورد تنوم نہ برد راہ بیش، آشتی سے ویرندان بلا کش باشد. ان مراحل سے گزرنے کے لیے انبیاء صحابہ کے بعد پھر اسلاف کا ظرف چاہیے. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں مولانا محمود الحسن پر، شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم. جب کہا گیا حضرت شیخ الہند سے کہ دارالعلوم کے احاطہ میں آپ اپنا مدفن طے کر لیجئے تاکہ آپ کی موت کے بعد وہاں آپ کا مقبرہ بنایا جائے، یہ نشان رہے کہ یہ پہلا یہ طالب علم ہے، اس مادر علمی کا پہلا فرزند ہے جو اس کی آغوش میں آرام کر رہا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تم چاہتے ہو کہ موت کے بعد میرا مدفن بنے، میرا مقبرہ بنے، لیکن محمود الحسن کی تمنا ہے کہ میرے دفن کفن کی نوبت ہی نہ آئے، شمشیر بکف ہو کے میدان کارزار میں اتروں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ٹکرا جاؤں اور پھر اسی مشن میں میری جان چلی جائے. دشمن میرے جسم کے ٹکڑے کر کے میدان کارزار میں پھیلا دے، پرندے محمود الحسن کے جسم کے ٹکڑوں کو کھا جائیں، میرے دفن کفن کی نوبت ہی نہ آئے. ظرف چاہیے اس کے لیے. مگر میرے عزیز دوستو، آغا سورش مرحوم کہا کرتے تھے، میں نے بخاری کو اسٹیج پر بولتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور پسے دیوار زندہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. فرمایا کرتے تھے میں نے بڑے قریب سے شادی کی، یہ دونوں کیفیتیں دیکھی، لیکن اس عظیم انسان کی جبین پر اتنا حسن مسند ارشاد پر نہیں ہوا کرتا تھا، اسٹیج پر بولتے ہوئے اس کی جبین پر اتنا حسن نہیں ہوا کرتا تھا جتنا آزمائش و امتحان کے مراحل سے گزرتے ہوئے پس دیوار زندہ وہ شخص حسین ہوتا تھا. میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محترم دادا باطل کے سامنے گرفتار ہو کے آتا ہے اور نمرود پوچھتا ہے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم کیا آپ نے ہمارے خداؤں کو ٹھکانے لگایا؟ انت فعلت ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خداؤں کو بھی کوئی ٹھکانے لگا سکتا ہے؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ مجھ پر الزام تو لگاتے ہو لیکن عقل و دانش کے مطابق بولو، کوئی خداؤں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نمرود نے کہا ادھر آؤ. خدا بھی آپس میں لڑتے ہیں، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آئی. میرا ایک خدا ہے، اس کے نظام میں کوئی خلل دکھا ہو تو صحیح. اس کی مرضی پر سورج طلوع ہوتا ہے، اسی کے حکم پہ سورج غروب ہوتا ہے، اس کے حکم پر ستارے چمک رہے ہیں،
اسی کے حکم پہ گلشن مہک رہے ہیں، اسی کے حکم پہ کائنات کے نظام کا ایک ایک زاویہ منظم ہے، کوئی خلل دکھانا نہ۔ اور تم نے بنا رکھی ہے پوری کمپنی چھوٹے بڑے خداؤں کی، تو پھر اختلاف تو قدرتی بات ہے۔ اس نے کہا مگر کوئی وجہ بھی تو ہو نا، وجہ اختلاف کیا ہو؟ خلیل نے فرمایا مٹھائی پر لڑائی ہو گئی ہو، چھوٹے کہتے ہوں گے ہم کھائیں گے، بڑے نے کہا ہوگا بالکل نہیں میرا حق ہے، بس بگڑ گیا ہوگا، اس نے پکڑ کے سب کا سفایا کر دیا۔ نمرود کہتا ہے نہیں دیکھیے جی آپ ذرا سچ سچ بتائیے۔ خلیل نے فرمایا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر میری بات پر تسلی نہیں تو پھر انہی سے پوچھ لو، یہ جو تم سے باتیں کیا کرتے ہیں تم کہاں کرتے ہو، میرے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں، آج یہ بھی بتائیں کہ ان کا قاتل کون ہے۔ مداری تھا نا بے ایمان، عادت یوں تھی اس کی نمرود کی کہ جب کوئی ظلم کا ارادہ کرتا تو بت خانے جا کے بتوں سے کہتا فلاں آدمی کے مکان پہ قبضہ کر لوں، آواز بدل کے خود کہتا تھا ہاں کر لو، فلاں آدمی کے باغ پہ قبضہ کر لوں، آواز بدل کے خود کہتا تھا ہاں کر لو۔ اور جب پوچھا جاتا کہ یہ کیا تماشا ہے، تم سوال بھی خود کرتے ہو جواب بھی خود دیتے ہو، تو کہتا نہیں تم سمجھتے ہو میں جواب دے رہا ہوں، وہی جواب دیتے ہیں لیکن ڈائریکٹ نہیں دیتے، انڈائریکٹ دیتے ہیں، میرے ذریعے بولتے ہیں۔ اور یہ معرفت کی باتیں ہیں اور تم معرفت کو کیا جانو۔ خلیل نے فرمایا جب یہ تمہارے ساتھ باتیں کرنے کے عادی ہیں تو آج یہ بھی بتا دیں کہ ان کا قاتل کون ہے۔ میرے عزیز دوستو، دلائل ابراہیم اور شواہد و بینات کی طاقت سے اپنے حریف سے منوا لیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم جن کا دامن پکڑے ہوئے ہو نہ یہ بولنے والے ہیں نہ سننے والے ہیں نہ تمہارے کام آنے والے ہیں، جو اپنا ناک نہیں بچا سکتے وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے، ماننا پڑا انہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، ابراہیم یہ تو ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ بولنے والی جنس نہیں۔ اب خلیل نے ضرب لگائی، فرمایا أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ او بد نصیبو، تم نے کن کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا، جن کی کمزوری اور ناتوانی کا یہ عالم ہے، وہ تمہاری حاجات کیسی پوری کریں گے، وہ تمہاری مشکلوں میں کیسے کام آئیں گے۔ نمرود کہتا ابراہیم ہمارے خداؤں کی بے عزتی برداشت نہیں ہوگی، ٹھیک ٹھیک بات کیجئے، ہم اپنے خداؤں کی رسوائی مزید برداشت نہیں کریں گے۔ خلیل نے فرمایا تو عزت بچی بھی ہے ان کی کہ برداشت نہیں کرو گے، یہ تو سب صفایا ہو چکا ان کا۔ کہنے لگا یہ تو اوپر اوپر سے کٹے ہوئے ہیں، اندر سے سب کچھ موجود ہے، اندر سے باقی ہے، ان کی توانائی بھی باقی ہے، ان کے اختیارات بھی باقی ہیں، یہ تو اوپر اوپر سے برکت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سب تمہاری حماقت ہے، نہ کچھ اندر سے باقی ہے نہ کچھ باہر سے باقی ہے۔ حکم دیا آگ جلانے کا، خلیل کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ سوالیہ نظروں سے ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ نظر ڈالتا ہے کہ شعلوں کو بھڑکتا دیکھ کے گھبراتا ہے کہ نہیں، لیکن باطل پرست یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ مجاہد حق آگاہ کے چہرے پر اضطراب اور گھبراہٹ کے کوئی تاثرات نہیں ہیں، اطمینان ہے،
سکون ہے، اللہ پر توکل اور یقین کی روشنی ہے۔ نمرود نے کہا ابراہیم موت کو سامنے دیکھ کر تو بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں، تم کیوں نہیں گھبرائے؟ کیا تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ ہم تمہیں آگ میں ڈالنے والے ہیں؟ خلیل نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ تم مجھے آگ میں ڈالنے والے ہو، لیکن یہ بھی مجھے یقین ہے کہ تم مجھے آگ میں ڈال سکتے ہو لیکن جلا نہیں سکتے ہو۔ تم آگ میں ڈالنے میں قادر ہو سکتے ہو، لیکن میرا ایک وارث ہے کہ جو تمہارے جلائے ہوئے شعلوں کو گلزار بنانے پہ قادر ہو۔ موت کے فیصلے فرش پر نہیں ہوا کرتے، عرش پر ہوا کرتے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کا یہ انقلابی چیپٹر اس لیے پیش کیا کہ آپ کے دل میں اس حقیقت کو بٹھا سکوں کہ باطل ہمیشہ شوروں بھڑکایا کرتا ہے اور حق ہمیشہ چھلانگ لگایا کرتا ہے۔ طاقت اور صداقت کی ٹکر ازل سے ابد تک رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صداقت کا ہم نوا کون ہے اور طاقت کا حریف کون۔ بڑے صغیر کی تاریخ میرے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح موجود ہے۔ میں دیکھتا ہوں پس منظر میں کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو سر بکش مجاہد نظر آتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو شکم پرور مجاور نظر آتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو سرفروش نظر آتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو تعویذ فروش نظر آتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو برٹش گورنمنٹ کے استحکام کے لیے زیر زمین بھی کوششیں کرتے ہیں، بالائے زمین بھی کوششیں کرتے ہیں اور اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ سرکار کے ہاتھ مضبوط کرو۔ اور کچھ وہ بھی ہیں کہ بالا کوٹ کے دامن میں سوئے ہوئے آج بھی جن کا مرکز عنوان حریت نظر آتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دارالعلوم دیوبند کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ جہاں اس نے محدث، مفکر، ولی، خطیب اور قائد پیدا کیے، وہاں اللہ نے اس مکتب کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ اس نے مجاور نہیں پیدا کیے، مجاہد پیدا کیے۔ ہر دور میں باطل سے آنکھیں چار کرنے والے کون رہے؟ باطل جس عنوان سے سامنے آیا ہے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر باطل سے ٹکرانے والے یہی مردان حق آگاہ ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے یہ بات ناقابل فہم ہے کہ قوم کو قبرستان کی طرف لے جانے والے دوست جیتے جی قبرستان کی طرف۔ ایک تو وہ مرحلہ ہے نا قبرستان کی طرف قوم کو لے جانے والے دوست آج یہ مطالبہ کرتے ہوئے شرماتے نہیں کہ علماء دیوبند کی آزادی سلب کر لی جائے، ان پر پابندی عائد کی جائے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم پہ پابندیوں کا سلسلہ شاید انہیں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وقت مجھ پہ درجنوں ضلعوں پر پابندی، راولپنڈی میں چھٹی پابندی چل رہی ہے اس وقت۔ اصول یہ ہے کہ ہم تعمیر وطن کرنے کا عزم کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں میرے عزیز دوست کہ فکر و نظر کے نقطہ نظر سے وطن عزیز کی تعمیر کے سوا ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں، لیکن ہم پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ ان پہ کیوں نہیں پابندیاں لگائی جاتی کہ جن کی زبانیں اتنی آزاد ہیں اور جن کے قلم اتنے آزاد ہیں؟ پچھلے دنوں میں نے آپ کے سامنے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا جس پر
چند صوبوں میں داخلے کی تو پابندی لگ گئی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والے کو کوئی سزا نہیں دی گئی، جبکہ اس میں اس قدر دلآزار مواد موجود تھا کہ کوئی مسلمان کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی مسلمان کے قلم سے ایسے الفاظ بھی نکل سکتے ہیں۔ آج کے میرے ہاتھ میں جو چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا ٹائٹل سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اس کا نام ہے فتنہ صحابیت۔ فتنہ صحابیت۔ اب یہ جو فتنہ صحابیت لکھ سکتے ہیں، کیا یہ توقع نہیں ہو سکتی، کیا یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ کل کلا فتنہ رسالت بھی لکھ لیں؟ اگر صحابہ کرام کا نام لینا فتنہ ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر عنوان امن و استحکام کیا ہے؟ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ جماعت، اسلام کے دور اساسی کے وہ کردار ہیں کہ آج بھی صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھے بغیر اسلام کو سمجھنا ممکن ہی نہیں، لیکن صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنا اگر کتنا سمجھا جائے تو مجھے آپ بتائیں کہ اسلامک تھیوری کو پریکٹیکل سمجھنے کے لیے ہمیں کون سے کردار سامنے رکھنے ہوں گے؟ جناب ابو بکر صدیق جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے ترجمان ہیں، حضرت فاروق اعظم پیغمبر کے عدل کے ترجمان ہیں، حضرت عثمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ جود و سخا اور شرم و حیا کے ترجمان ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و اتقاء کے ترجمان ہیں، حضرت خالد بن ولید پیغمبر کی عسکری ضمانت کے ترجمان ہیں، اور حضرت طلحہ زبیر رحمت عالم کے جذبہ وفا کے ترجمان ہیں، اور جناب سیدنا معاویہ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر و سیاست کے ترجمان ہیں۔ میں نے رات جہنم میں بھی کہا کہ سنی اس کو نہیں کہتے جو شیخین کی عظمت کا قائل ہے، بلکہ سنی کی پہچان یہ ہے کہ معاویہ کا نام سن کر جس کی آنکھوں میں نور آ جائے اور قلب میں سرور آ جائے، اور حضرت معاویہ کا نام سن کر جس کا ذہنی توازن بگڑنے لگے اور جس کا ٹیمپریچر اپ ہونے لگے اور بیلنس فکر و نظر کا جو ہے ہوبالا ہونے لگے، وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا بڑا سنی کیوں نہ کہہ رہا ہے، بلکہ سنیوں کا خادم ہی کیوں نہ کہہ رہا ہے، اس کے دل و نگاہ میں رزق کے جراثیم موجود۔ حضرت معاویہ کا نام سن کر جس کے دل میں کفت پیدا ہوتی ہے اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، اسے پتہ ہو یا نہ ہو لیکن اس میں سماجیت کی بیماری موجود۔ رات ایک دوست کہنے لگے صاحب آپ جب سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاست علمی کی نفی کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف غلط تھا اور حضرت معاویہ کا موقف صحیح تھا۔ میں نے کہا ہاشا وکلا، اس نعرے کا مفہوم یہ نہیں، بلکہ حضرت معاویہ کے تدبر و سیاست پر جب فرزندان اسلام زندہ باد کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس مرد کے دور حکومت میں اسلام کو جو فتوحات نصیب ہوئی، عسکری محاذ پر اسلام نے جس تاریخ ساز رفتار سے پیش قدمی کی اور جس انداز میں رومی عیسائیت کو اور یہودیت کو شکست پاس ہوئی اور جس خوبصورتی سے حضرت معاویہ کے دور میں منافقت کا کلا ہوا، اس پر ہر فرزند اسلام کا جی چاہتا ہے کہ وہ تدبر و سیاست زندہ باد کا نعرہ لگا۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع، تو اس سلسلے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اعتدال کے راستے پر چلتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں بزرگ عند اللہ جزائے خیر کے مستحق،
اس لیے کہ حضرت معاویہ بھی منافقوں کی جلائی ہوئی آگ کو بجھا رہے تھے اور حضرت علی بھی منافقوں کی جلائی ہوئی آگ کو بجھا رہے تھے. ان دونوں کا موقع پر مطلب سراسر منافقت کے شعلوں کو بجھانا تھا. کوئی ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اسلام کے روز کو ڈائنامیٹ کرنا چاہتا ہو. یہ دونوں تعمیری نقطۂ نظر کے ساتھ منافقین کی جلائی ہوئی آگ کو بجھا رہے تھے اور مادر امت مخدومۃ المسلمین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہی مشن لے کے آئی تھی. میرے عزیز دوست، آج اگر کوئی حضرت معاویہ کے نام لینے پر بگڑتا ہے، بڑے شوق سے بگڑے. میں نے آج بھی کہا اصل میں یار لوگوں کے اشاروں پر کچھ دوستوں نے پمفلٹ بازی کی مہم شروع کر رکھی اور یہ پرانی عادت ہے، ہمارے کرم فرماؤں کی پرانی عادت. جب تاریخ تحفظ ختم نبوت چل رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا 74 75 76 77 کے زمانہ میں تو تاریخ کے قائد حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جس طرح کے غلیظ اشتہارات اور بدبودار تحریریں آیا کرتی تھی، مصنوعی ناموں سے، جعلی ناموں سے، وہ ہمیں یاد ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جس طرح کی تحریریں آتی یاد ہے ہمیں. آج رخ اس طرف ہے تو میں ان حضرات پر یہ حقیقت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم بار لگا دیجیے، آپ کے قلم میں جتنی قوت ہو لکھیے، لیکن ہم جب تک زندہ رہیں گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ لشکر کا دفاع کرتے رہیں گے اور صحابہ کے قتل کا جھنڈا بلند کرتے رہیں گے. لیکن سنیے میری بات، ایک گزارش کروں گا کہ چوری چھپے تیر چلانا ابن ابی کا ذوق ہے. اگر بہادر ہو تو ابو جہل بن کے سامنے آؤ. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ابن ابی کو خدا کی لعنت ہو، دشمنی کرنی بھی نہ آئی اسے. دشمن ہو تو ابو جہل جیسا. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دشمن ہو تو ابو جہل جیسا، دوست ہو تو ابو بکر صدیق جیسا. دوستی بکھری ہوئی، دشمنی بھی بکھری ہوئی. دوستی ایسی کہ سارا جہان سے ٹکر لے کر محمد عربی سے وفا ابو جہل نے دوست دشمنی میں وہ مقام پیدا کیا کہ مرتے دم تک آخری وقت تک دشمنی سے باز نہ آیا. یہاں تک کہ اپنا سر کاٹنے والے سے بھی کہا کہ ذرا میری گردن لمبی کر کے کاٹی تاکہ سر فٹ بال نظر نہ آئے، ذرا پتہ تو چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے. ابن ابی کی طرح وارداتیں مت کرو، بہادر بنو، کھل کے سامنے آؤ اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا پرچم اٹھانے والے تمہارے تاریخ کے کاغذی تیروں سے نہیں ڈرتے. صحابہ کرام وہ خوش نصیب جماعت ہے کہ ان کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کی جلالت کا محور قرآن ہے. آج آپ کے سامنے کچھ طلباء کی دستار بندی ہوئی نا، اللہ نے بھی اپنے پیغمبر کے طلباء کی دستار بندی کی. کسی کے سر پہ صداقت کی دستار باندھی، کسی کے سر پہ عدالت کی دستار باندھی، کسی کے سر پہ شرافت کی دستار باندھی، کسی کے سر پہ زہد کی دستار باندھی، کسی کے سر پہ سیاست کی دستار باندھی، کسی کے سر پہ شجاعت کی دستار باندھی. اللہ نے بھی سندیں تقسیم کی نا مکتب مصطفی کے شاگردوں کو. آج جس طرح کے علماء کرام نے اس ادارے سے فارغ ہونے والے طلباء پر اظہار اعتماد کرتے ہوئے ان کو انعامات سے نوازا ہے، اللہ نے بھی اپنے معبود کے مکتب سے تیار ہونے والے طلباء پر اظہار اعتماد کرتے ہوئے سندیں عطا کی. فرمایا اولئک هم الراشدون، کبھی فرمایا اولئک هم الفائزون، کبھی فرمایا اولئک هم المفلحون،
فرمایا اولئک حزب اللہ، غلامان مصطفیٰ فرش پر پیغمبر کا لشکر ہے، عرش پر اللہ کا لشکر ہے. یہ جب میدان میں اترتے ہیں تو فرش پر رسول کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ان کے کردار کی جلالت دیکھ کر عرش بری پر خدا فخر کرتا ہے. صحابہ کرام پر تیر چلانے والے، صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے. ایک بات اور بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ کچھ کھلے ہوئے واضح، کچھ چھپے ہوئے بزدل، کہ تھے تو بہت اچھے لیکن بس ذرا تھوڑی سی خیانت ہو گئی. تھے تو بہت اچھے لیکن ذرا اقربا پروری ہو گئی. بہت اچھے تھے لیکن شیخین کے عمل کے ذرا خلاف ہو گئے. یہ گہرے بظاہر میٹھے لیکن سب سے زیادہ خطرناک. کچھ دن شاید اور بھی چھپے ہوتے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم واضح ہو گئے، اور واضح کہتے ہوئے کہ ان کی کتابوں کا ترجمہ فارسی میں ہو کر سرکاری خرچ پر جو ایران تقسیم کر رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ درپردہ ایک یہ ظاہری تکلف ہے، تھوڑا سا اپنی ضرورت کو کہو، ورنہ درپردہ ایک. ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ عالم اسلام آج جس طرح کے ایران کے خمینی کو راہ راست پر لانے کا فیصلہ کر چکا ہے، پاکستان میں بھی کسی کو خمینی بننے کی اجازت نہیں دی جا سکے. وہ چاہے نام لحاظ مفکر ہو یا کسی بلدیہ کا رئیس ہو، اسے درست کر کے چلایا جائے، اسے ٹھیک کر کے چلایا جائے. اس ملک میں اہل سنت کی واضح اکثریت کے پیش نظر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کتاب پر پابندی لگائی جائے اور اس کے لکھنے والے کو کیا کیا جائے. صحابہ کرام کی عظمت کو فتنے سے معلوم کرنا یہ معمولی جسارت اسلام سے غداری نہیں ہے. ہماری اچھی باتیں برداشت نہیں ہوتی لیکن یہ کیوں برداشت ہوتا ہے؟ اس کتاب کے لکھنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ سابقہ کتاب جس پر پابندی تو لگائی گئی، اس حد تک ہم اچھا سمجھتے ہیں، اس حد تک ہم اچھا سمجھتے ہیں کہ اس پر پابندی لگائی، لیکن صحابہ کرام کو غلیظ گالیاں دینے والوں کے لیے اس ملک میں سزا کی گنجائش کیوں نہیں؟ اور جس طرح کہ ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ حضرت مولانا خان محمد صاحب ذی توجہ جو عالم اسلام کی واجب الاحترام شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ تحفظ ختم نبوت کے امیر بھی ہے. میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ مولانا خان محمد صاحب اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دے تو وہی ہوگا جو وہ کہیں انشاءاللہ. ان کی سفید ریش کو غلیظ گالیاں دینا میری معلومات کے مطابق ڈیوٹی مجسٹریٹ میں انتہائی توہینآمیز سلوک کرتے ہوئے حضرت مولانا خان محمد صاحب کو دھکے دیے اور ساری رات انہیں تھانے میں بٹھا کر صبح 11 بجے تک تھانے میں بٹھایا گیا. میں اس اجتماع کے ذریعے مطالبہ کرتا ہوں کہ خود بڑے صاحب حضرت مولانا خان محمد صاحب سے غیر مشروط معافی مانگو. اس نے اسلام آباد میں اس قسم کا واقعہ کا ہونا یہ کبھی نہیں مانتی قوم کے انہیں علم نہیں ہوگا. مرکزی سطح پر حضرت مولانا خان محمد صاحب سے معافی مانگی جائے اور انتظامیہ کے وہ ارکان کہ
کہ جنہوں نے یہ کارروائی ڈالی ہے مرزا ناصر کو خود کرنے کے لیے، انہیں قرار واقعی سزا دیتے ہوئے فوراً اپنے عہدے سے معطل کر کے انہیں تاریخی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ قومی قیادت کے ان واجب الاحترام کرداروں کے خلاف کسی ہوسکار کو اس قسم کا قدم اٹھانے کی جرأت نہ ہو سکے۔ میرے عزیز دوستو، ہم اس پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں مولانا خان محمد صاحب کی توہین پر، پھر درجنوں علماء کرام پر بھی مقدمات دائر کر دیے گئے۔ وہاں ان میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے امیر مرکزیہ مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری بھی تھے، دوسرے علماء کرام بھی تھے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مقدمات سب کے سب واپس لیے جائیں، ان علماء پر جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں وہ واپس لیے جائیں، اور اگر مقدمہ قائم کر لیں تو پھر سب سے پہلے مرزا ناصر پر مقدمہ، ظفر اللہ خان چودھری ظفر اللہ خان جو یورپ میں اس قسم کا لفظ تقسیم کر رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو جو پھانسی دی گئی کہ مرزا ناصر کی پیشین گوئی پوری ہوئی، یا اس کا یہ کہنا کہ مزاجوں کے لیے جو بات مرزا ناصر کی زبان سے نکلتی ہے وہ قرآن کی طرح حجت بنتی ہے، یہ اسلام کے مسلمہ اصولوں کی ایسی جارحانہ خلاف ورزی ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو برداشت کرنا یا ڈھیل دینا ہمارے لیے ناقابل فہم۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت و ناموس کا تحفظ ہماری منزل ہے۔ پاکستان میں ہم جب تک جیئیں گے ان قدسی صفات کرداروں کے دفاع میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان کریں گے۔ اللہ ہمیں اس راستے پر استقامت نصیب فرمائے۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو خلاصہ بھی سن لیجیے، یہ میرے ہاتھ میں ایک اخبار ہے، آج جسارت ہے 2 جون کا، اس میں کروڑ پکا کے جلسہ کی ایک رپورٹنگ ہے کہ موجودہ حکومت وہابیت اور نجدیت کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہے، یہ نورانی نیاست کہتے ہیں، اور اس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہابیوں نجدیوں کو فوراً ملک بدر کیا جائے اور ان پر پابندی عائد کی جائے۔ ایک منٹ، اور یہ 6 نومبر کا جسارت ہے میرے پاس، اس میں ایک شخص جس کا نام لینا میں توہین سمجھتا ہوں اپنی زبان میں، وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ دیوبندیوں کو بدعقیدہ لوگوں کو مار مار کر سنی اپنی مسجدوں سے نکال دے۔ وہ ایک قسم کا کاشن ہے جو اپنے مکتب فکر کو دے رہا ہے کہ مساجد میں دنگا فساد کرو اور مساجد کا امن و سکون تہوالہ کر دو تاکہ ملک کا امن و امان خطرے میں پڑ جائے، اور یہ ہے شورا کا منبر۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس قسم کا کاشن دینا اور اس قسم کی ہدایات جاری کرنا یہ ملک کی امن و سلامتی کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ ایسے لوگوں کو کیوں برداشت کیا جا رہا ہے؟ میں ان پر جو بات